بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب التیمم۔ تیمم یتیمم بمعنی قصد یقصد، ارادہ کرنا۔ قصد یقصد، تیمم یتیمم، قصد یقصد، ارادہ کرنا۔ ولا تیمموا الخبیث منہ لتنفقون، اللہ نے فرمایا کہ حرام مال کے ہیں خرچ کرنے کا ارادہ نہیں کرنا۔ اور شرعی تاریخ خود حاشیہ نمبر 2 میں لکھا ہونا، قصد التراب للتطہیر، قصد التراب للتطہیر، پاک مٹی سے پاکی کا ارادہ کرنا، پاک مٹی سے پاکی کا ارادہ کرنا۔ اور یہ اس امت کی خاصیت یاد رکھنا، سابقہ امتوں میں تیمم کی اجازت نہیں تھی، ہر حال میں کہ پانی استعمال کرنا پڑتا، بڑے جان چلی جاتی۔ سابقہ امتوں میں جو کہ اعمال شاقت ان میں سے ایک یہی ہے، تیمم کی اجازت نہیں تھی، ہر حال میں کہ تیمم کرنا پڑتا۔ اور یہ سن 5 ہجری میں مشروع ہوئے غزوہ بنو مستلق کے موقع پر۔ غزوہ بنو مستلق جو سن 5 میں یا سن 4 میں پیش آئے، اس میں یہ آیت نازل فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، سن 5 میں یا سن 4 میں، دونوں قول غزوہ بنو مستلق۔ خیر باقی حکم سے آیت میں آنے والا خود سورہ مائدہ میں یا تیمم کا ذکر ہے نا، تو سن 4 میں ہجری میں یا سن 5 میں تیمم کے آیت نازل ہو گئے، اور اس دن سے لے کر اب تک ہے مشروع۔ تو اس میں حدث اصغر حدث اکبر دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے۔ نیت اس کے لیے یاد رکھنا، اس کے 2 رکن ہیں، جیسے وضو کی 4 فرض تھے نا، تیمم کے 2 فرض ہیں، نیت اور ضربتان، جیسے آگے آ رہا ہے اگلے صفحہ میں۔ وضو میں احناف کے ہاں نیت کیا ہے؟ سنت ہے، اور یہاں نیت فرض ہے، بغیر نیت کے تیمم نہیں ہوگا۔ اور دوسرا فرض ضربتان ہے، 2 ضرب، ایک چہرہ کے لیے اور ایک ہاتھوں کے لیے۔ انسان کبھی ایسے آزار آ سکتے ہیں نا کہ انسان پانی پر قادر نہیں، یا تو پانی ہوتا نہیں ہے، یا پانی ہوتا لیکن پانی اس کو نقصان دہ ہوتا ہے، اس کے لیے صحت کے لیے مضر ہے، بعض بیماری ایسی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آسانی فرما، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی دقت و دشواری نہیں۔ انسان کی فطرت میں ہیلے بہانہ بنانا نا، کبھی ہو سکتا ہے کہ پانی نہیں، میں کیسے نماز پڑھوں، تو شریعت نے پہلے اس کو بہانہ چھین لیا، تیمم کرو۔ کبھی انسان کہہ سکتا ہے کہ میں بیمار ہوں، کہ تیمم کرو۔ ہاں، عبادت میں تخفیف آئے گی لیکن معافی نہیں ہے، تو مقصد یاد رکھنا، تیمم سے شریعت کی آسانی ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں کوئی دقت و دشواری پیدا نہیں کی۔ اور وہی خالق ہے، مالک ہے نا، وہ بندوں کے احوال بھی وہی جانتے ہیں، تو جیسے بندہ کا حال ہے اس کی جو کیفیت ہوتی ہے اسی حساب سے کہ احکامات کیا ہوتے ہیں، لاگو ہوتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جیسے انسان کے استعداد گنجائش ہوتی ہے اسی حساب سے احکامات لازم ہوتے ہیں۔ عورت کے الگ احکامات ہیں، مرد کے لیے الگ ہے، بیمار کے لیے الگ ہے، صحت مند کے لیے الگ ہے، مسافر کے لیے الگ ہے، مقیم کے لیے الگ ہے، شہرین کے لیے الگ ہے، دیہاتین کے لیے الگ ہے۔ جیسے انسان کی کیفیت ہوتی ہے، حال ہوتا ہے، اس کی استعداد گنجائش ہوتی ہے، اسی حساب سے احکامات کیا ہو جاتے ہیں، تو لازم ہو جاتے ہیں۔ تو ان آسان مسائل میں کیا ہیں تیمم میں، کبھی انسان کے پاس پانی نہیں ہوتا تو ادھر سے عبادت بھی فرض ہے، چلو مٹی تیمم کر لو،
اور کبھی پانی ہوتا ہے لیکن کیا ہے بیماری ایسی ہے اگر پانی استعمال کر کے نقصان دہ صحت بگڑ سکتی ہے تو ٹھیک ہے آپ تیمم کر لیں، پانی استعمال نہ کر کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ سب کچھ یاد رکھے صرف انسانوں کا آسانی کے لیے. شریعت میں بہت آسانی. نمازوں کو دیکھو 24 گھنٹوں میں صرف 5 نمازیں فرض ہیں. آپ وقت لگا لیں فجر کی 4 رکعت 2 سنت موقع اور 2 اس میں آپ بڑے خوشی آپ 10 منٹ لگا لو. اس میں کتنے 10 منٹ. ظہر کی 4 سنت 4 فرض اور 2 سنت 10 رکعت ہو گئی. اس میں آپ کیا ہیں 20 منٹ لگا لیں. اور ہماری خاص کر بلوچ وغیرہ کے 2 منٹ کافی ہے. سمجھ رہے ہو 1 رکعت 1 سیکنڈ کے 2 1 منٹ میں سب کچھ ختم. لیکن جو خشوع خضوع سے پڑھو اس کی بتا رہا ہوں 20 منٹ لگا لیں آرام کے ساتھ. اور ہمارے بلوچ پختون بھائی تو میں چل 1 منٹ میں نماز دعا سب کچھ ہو گیا. سمجھ رہے ہیں. اب دیکھیں رمضان جو شالیمار تراویح ہوتی ہے نا تیزگام تراویح علمتر کے 20 رکعت بڑی مشکل سے 15-20 18 منٹ ختم کرتے ہیں. کیسے پڑھتے ایسے جو بوڑھے امام ہوتے ہیں لیکن ایسے شالیمار کے تتے امام رکوع میں قوم سجدے میں مطابقت نہیں ایسے اور خوش ہو دیکھ وہاں سے وشی ملا کاتی مارن چو تیز وانی کھورانا. اگر آپ آسے سے پڑھے خاک بے مراد رچ نئے نانسی بنو فادان دھرتی مانگ کو ٹھیک ہے. اگر تیز پر اگر کچھ چم بول بول کاتی مارے ہنچو تیز وانی ہنچو وش وانی واجکھا رہی خانا 10 منٹ کی 20 رکعت تراویح چین کھاتی مارے شالی مارے ویسے بول بولے ہچ زبانی نرک ہنچو وانی وش قرآن ویسے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ امام کو. اگر کوئی حافظ قرآن شریف ختم کرا لے اگلے کچھ ٹانگا رکھ پادان درد امام کو شیر مرگدگی شیر ملا ہی نہیں شیر کیا کرو گے. تو آپ 20 منٹ ہو لے خوشی خزک بتا رہا ہوں ہمارے بلوچوں کو نہیں بتا رہا ہوں. وہ تو 1 منٹ میں سب کو فارغ ہو جائیں گے. یہ جو عاجزی بالکل آرام سے نماز پڑھے. عصر کی 4 رکعت فرض ہے آپ اس میں 10 منٹ لگا لیں 10 منٹ سب آرام سے 10 منٹ ہو رہی ہے کتنے ہو گئے 40 منٹ ہو گئے نا 40 منٹ. عشاء کے 4 فرض 2 سنت اور 3 وتر باقی سنت نفل تو اختیاری جو واضح بتا رہا ہوں. اس میں آپ کیا ہیں 15 منٹ لگا لیں. کتنے 15 منٹ. مغرب کے آپ کیا ہیں 3 فرض اور 2 7-10 منٹ لگا 1 گھنٹہ 10 منٹ زیادہ ہوتے ٹوٹل 24 گھنٹوں اب سب بڑی مشکل کتنے بنتے ہیں 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ بنتے. یہ بتا رہا ہوں یہ اس شخص کے لیے جو کہ ہیں تسلی کے ساتھ وضو کر آرام سے نماز پڑھ ان کے بتا رہا ہوں ٹوٹل 1.25 گھنٹہ بنتے تھے. 20 منٹ آپ عشاء کے لگا لو 10 منٹ مغرب کے لگا لو 1.25 گھنٹے لگتے تھے ٹوٹل سب. اور ہمارے بلوچ بھائیوں کے لیے تو تقریباً کہ 5 نمازوں میں 10 منٹ کافی جی 10 منٹ کافی. فجر کے لیے 1 منٹ آدھے منٹ میں 2 سنت آدھے منٹ میں 2 فرض. چلو سمجھ رہے ہو. ظہر کے لیے کیا ہے 5 منٹ لے لو ظہر کے لیے ایسے تیز پڑتے تیز کام ہو بہت آسانی ہے. پھر بھی حج زندگی میں 1 دن فرض 1 دفعہ وہ بھی شرائط کے ساتھ. زکات فرض مال میں 1 دفعہ وہ بھی شرائط کے ساتھ. روزہ فرض شرائط کے ساتھ. بہت آسانی شریعت میں کوئی عمل نہیں شریعت میں دقت اور پریشانی نہیں. ہاں نفس و خواہشات کے خلاف ہے یہ اس لیے مشکل نفس اور خواہشات کے خلاف اس لیے اور شریعت کو مشکل عمل نہیں.
تو آسان ہو سے ایک تیمم بھی ہے. تو بتائیے اس امت کی خاصیت ہے. سابقہ امتوں میں تیمم کی اجازت نہیں تھی. ہر حال میں پانی استعمال کرنا پڑتا ہے، بڑے جان چلی جاتی، صحت خراب ہو جاتی، بگڑ جاتی، جیسا بھی ہو پانی استعمال کرنا پڑے ہر حال. کیونکہ اس امت میں اللہ نے آسانی پیدا کر دی. تو فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ، یہاں وجدان سے مراد قدرت مراد، یاد رکھنا پانی پر قادر ہونا. وجدان حقیقی اور وجدان حکمی. حقیقی کہ ظاہر میں بالکل پانی ہے نہیں جنگل میں، اور حکمی کہ پانی ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتے بیماری کی وجہ سے. وَمَن لَّمْ يَجِدْ اے وَلَمْ يَقْدِرْ، جو پانی پر قادر نہ ہو. وجدان حقیقی اور وجدان حکمی دونوں کو شامل ہے. یا تو بالکل پانی نہیں ہے یا پانی ہے استعمال نہیں کر سکتا. وہ مسافر اس حال کو کہ مسافر ہوں، یا تو صحیح ہے وہ اور خارج مصر، شہر سے باہر ہے. شہر سب کچھ موجود، شہر سے مراد کراچی حیدرآباد نہیں ہے، شہر سے مراد آبادی، یاد رکھنا مصر سے یہاں آبادی مراد. بینہ اور اس شخص بین المصر اور آبادی کے درمیان میل، ایک کیا ہے میل ہے، اور ایک میل تقریباً کیا ہے 4000 گز کا ہوتا ہے شریف. ایک گز اتنا، ایک میل تقریباً 4000 کیا ہے گز کا ہوتا ہے. اور اکثر میل پر عطف ہے. مصر سے یاد رکھنا شہر مراد سے آبادی، چاہے چھوٹا شہر ہو، بڑا شہر ہو، بڑی بستی ہو، بڑا گاؤں، مراد آبادی جہاں پانی سب کچھ موجود ہے. تو ایسی صورت یتیمم، یہ من اپنے سرے سے مل مبتدا اور یہ اس کے لیے خبر ہے. تیم کر بسعید، کیسے پاک مٹی کے ساتھ. اور دلیل اللہ تعالیٰ کا قول ہے نا فلم تجدوا ماء، اگر پانی نہ پاؤ فتیمموا صعیدا طیبا، اگر مسا کا طریقہ خود آ رہا ہے. اور دوسری حدیث قولہ علیہ السلام، پہلے قول پر لقولہ تعالی، یہ اسی پر عطف چل رہا ہے. قولہ مجرور پڑھو گے قول علیہ السلام. التراب طہور المسلم، مٹی مسلمان کے پاکی ہے. 10 حجج، 10 سال تک. ما لم یجد الماء، جب تک کہ پانی نہ پائے. یہ کہنا یعنی جب خلاصہ یہ عدد حصر کے لیے نہیں ہے، عدد مطلق بیان کے لیے کہ جب تک پانی میسر نہ ہو تیمم کرتا رہے. 1 دن ہو، 2 دن ہو، 3 دن ہو، 4 دن ہو، سال ہو، جتنا بھی ہو. یہ عدد مطلق بیان کے لیے، حصر کے لیے نہیں ہے کہ جب تک پانی نہ ملے وہ شخص تیمم کرے اور اس کے پاکی کیا ہیں برقرار ہے. معلوم یہ جرما بس سر میرا بھی جی نہیں چاہتا ابھی. اگر کوئی حنفی مسلک شخص ہو کسی وجہ سے تیسرے دن قربانی نہیں کر سکا، یہ شخص چوتھے دن قربانی جی نا اس کی اجازت نہیں ہے. اگر تیسرا دن گزر گیا نہیں کر سکا، پھر اگر صاحب حیثیت بس ایک چوتھے جانور کی قیمت کیا کر صدقہ کرے. چوتھے دن اجازت نہیں. اگر کوئی استاد کسی شاگرد کی کوئی چیز ضبط کر لے اور اپنے استعمال میں رکھ لے یا کسی اور کو دے دیں، غزے کے شاگرد کو واپس ہی نہیں دے دیں اور نہ اس چیز کی قیمت دے دیں، حالانکہ غلط طریقہ ہے.
ٹھیک بطور سزا کے مسئلے ہوگا کہ موبائل آپ نے ضبط کر لے لیکن واپس کرنا پڑے گا. مال غنیمت کے طور پر خود استعمال نہ کریں. کوئی بالغ بچہ اپنے استاذ کو یا کسی اور کو کوئی چیز اپنی خوشی سے دے دیں. جی ہاں، نابالغ کی اجازت نہیں ہے، بالغ شرط ہے. چھوٹے بچوں کے ہبہ معتبر نہیں ہے. اب 10 سال کے بچے 12 سال کے بچے وہ استاد سے موبائل لے کے دے دو تھوڑے سے. چھوٹے بچے کی ہبہ معتبر نہیں، یاد رکھنا. وہ معصوم بچے پتہ نہیں چلتا ہے تو وہ استاد کو خیال کرنا چاہیے کہ بیٹے اپنے پاس کو مسئلہ نہیں. ہاں اللہ کا کرو کہ ابو نے آپ کے لیے دے وہ الگ چیز ہے. ہاں اچھا بھائی بچے سے کہنا یہ اپنے استاد کو دینا وہ الگ چیز ہے، لیکن بچے اپنے طور پر کہ ہبہ کے اس کے اعتبار سے بلوغت شرط ہے. ہاں والد یا کسی اور کے پہنچائی چیز کو دی ہوئی چیز کو پہنچا سکتے ہیں. یہ ابو نے آپ کے لیے بھیجا وہ الگ چیز ہے، وہ تو صحیح ہے. لیکن خود اگر اپنے طور پر نا یہ چیز دے اس کے اعتبار نہیں. اگر جو بچہ ہے تو پتہ نہیں چلتا اس کو. بچے من کے سچے ہوتے ہیں، ان میں سخاوت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. کسی جگہ سے کوئی رقم یا کوئی قیمتی چیز ملے اور چیز کا مالک ڈھونڈنے سے باوجود نہ ملے تو کیا حکم ہے؟ تو کسی غریب کو دے دیں بغیر نیت ثواب. اب یہ مالک کی طرف سے اس کو صدقہ کرے. اللہ کا یہ خود غریب ہو تو خود استعمال کر سکتا ہے لیکن بچنے معافیت. ایک شخص کے گھر میں بجلی کی میٹر لگا ہوا ہے اور وہ بل بھی ادا کرتا ہے لیکن اس نے کسی اور جگہ سے بھی کنڈا لگا ہوا ہے، اس کو بل بھی ادا نہیں کرتا. ایسا نہیں کرنا. حکومت نے پکڑے تو خود جواب دینا، مناسب نہیں اس طریقے سے. مسجد کی بجلی کا میٹر لگا ہوا ہو مگر پانی اس وقت آتا ہے جس وقت بجلی نہیں ہوتی تو کیا مسجد کی موٹر کنڈے لائٹ سے چلا کر بنا پر مجبوری سے گنجائش نکلتی ہے؟ اس شخص نے جو لوگوں کے گھر کے کنڈے لگا کر دیتا ہے اور ماہانہ 500 روپے وصول کرتا ہے، ان پیسوں میں سے کچھ پیسے پولیس والوں کو دے دیتا ہے، وابڈا والوں کو نہیں دیتا. نہیں، یہ غلط طریقہ ہے. حکومت بڑوں کو پتہ چلا کہ اس کی خیر نہیں ہے. جو نائی داڑھی کاٹتا ہے اس کے پیسے کا کیا حکم ہے؟ اکثر نائی مکس ہوتا ہے نا، بال بھی کٹواتے اور داڑھی بھی کرتے تو مکس آمدنی ہے تو اس سے بچے تو بہتر ہے. مکروہ کہہ سکتے، حرام باقاعد نہیں کہہ سکتے. تراویح وطر پڑھ کر معلوم ہوا کہ کل عید ہے تو کیا وطر کو دوبارہ؟ جی نا، وطر ہو گئے دوبارہ کی ضرورت. ایک سر کبھی کو ہو جاتا رمضان میں نا تو وطر ہو گئے، دوبارہ یاد کی ضرورت نہیں ہے. 8 رکعت تراویح پڑھ کر معلوم ہوا کہ عید کے دوبارہ، یہ ہمارے ساتھ اس طرح ہوا رمضان میں. ہم نے 8 رکعت پڑھی تھی کہ سلام پھیرتی ہے نا کہ اعلان ہو گیا. ہمارے ساتھ خود پیش ہے اس دفعہ رمضان میں 8 رکعت ہم نے پڑھی تھی. ہاں سلام پھیرنے کے بعد ساتھی اٹھ رہا تھا تو پھر کسی کے چاند نظر آ گئے تو ہم نے کہی 8 بس نوافل آپ کے لیے. بعض جگہوں میں 6 رکعت ہو گئی، بعض جگہوں میں 2 رکعت، اس طریقے سے مختلف. اکثر کے نمازوں کے دوران، خاص کر کراچی میں نا، نماز کے بیچ میں اعلان ہو گیا تھا. کوئی جگہ 4 رکعت ہو گئی، کسی جگہ 6 رکعت، کسی جگہ 8 رکعت، اس طریقے سے. اس دفعہ کراچی میں بہت ہوا. سارے فرقوں کی وضاحت کے لیے موجود کتاب الملل والنحل، شیخ عبد الکریم شہرستانی رحمۃ اللہ علیہ کے، یا الفرق بین الفرق. پہلی کتاب ہے الملل والنحل. یا اس طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی کے غنیت الطالبین، غنیت الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی کے پاک جوتوں کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے لیکن مناسب نہیں ہے. موجود وقت تو جوتے ناپاک ہو جائیں. کہ اپنے بازار سے خرید کے لائے بھی تو جائز تو ہے لیکن کہ نماز کے بے ادبی بچیں. کسی نے جانور خریدا اور وہ جانور لائے ہوئے زخمی ہو گئے، کیا حکم ہے؟ اگر غریب ہے تو اس کو ذبح کر لے، وہی کافی اس کا. اگر مالدار ہے نا تو اس کو بیچ کر دوسرا جانور خریدے، اس کو تبدیل کرے. اور اگر کافی عید کے دن وقت باقی معمولی سے زخم اور ٹھیک ہو سکتے تو صحیح ہے،
لیکن عید تک زخم ٹھیک نہیں ہوتا وہ تو پھر اس کو تبدیل کر لے. یہ تب جب مالدار ہو، غریب آدمی اسی کو ذبح کرے کافی. اچھے شخص پر قرضہ ہو اور قربانی بھی کرنا چاہے تو کرے، تو کس نے روکا ہے؟ باقی جو قرض خواہ ہے نا تو اس کے قرضوں کو دینے کی کوشش کرے گا، باقی صرف مقروض ہونے کی وجہ سے قربانی میں فرق نہیں پڑے گا. کسی کے پاس 20 سونا ہے بلوچی کے مطابق، پتہ نہیں بلوچوں کی مجھے معلوم نہیں 20 تولے کتنے ہوتے ہیں. 20 سونا اب پتہ نہیں کتنے تولے بنتے ہیں نا، یہ اپنے مقامی علماء سے پوچھو بہتر ہو. میں خود بلوچ لیکن میری زندگی یہاں کراچی میں گزر گئی، اسی طرح زیادہ معلومات نہیں مجھے. اب 20 سونے پتہ نہیں کتنے تولے بنیں گے؟ 25 تولے. خیر اگر 20 تو اگر 7.5 تولے کے برابر ہو تو ٹھیک ہو رہا ہے، کسی کم پر نہیں. اب کتنے تولے بنتے 20؟ آپ حساب لگا لو پھر. 7 6.5 نہ کم ہے پھر. ہاں اگر چاندی ساتھ ہے یا پیسے ساتھ ہے تو پھر واجب ہے. مطلق خون ناپاک ہے یا صرف بہنے والا خون جس کو دم سائل کہتے ہیں؟ ہڈیوں کا جو خون ہے یا گوشت وہ کہ ہیں ناپاک ہے، لیکن نجاست خفیفہ ہے اور وہ غلیظ ہے. اگر قربانی میں 7 افراد شامل ہو، ان میں سے ایک کی نیت گوشت کی ہو یا نہیں گوشت کے تو کسی قربانی نہیں ہوگی کسی کی نہیں، اور جس کی آمدنی حرام ہو، وہ بھی اکثر اردو کتابوں میں منع لے کر عربی کتابوں سے حوالہ نہیں ملا ہے، تو بچے تو بہتر ہیں. جس کی آمدنی حرام اس کو شامل نہ کریں. یہ ادھر ہمارا اردو فتاوی عربی کتابوں میں نہیں ہے. قربانی کا ہیرا کر کے مسجد کے تعمیر میں لگا، وہی زکوٰۃ کہتا رہے نا، کسی غریب کو دے دو اور غریب اپنے خوشی سے لگا لے. آج کل وہ حاتم تائی غریب کہاں ہیں؟ اتنے بڑی سخی ہو کہ دریا دل ہو، خود اس کو پیسوں کی ضرورت ہو مسجد میں لگا دے. یہ ہیروں سے دل مطمئن نہیں ہوتا. کیوں؟ غریب اپنے خوشی سے دے دے. تو آپ غریب سے کہ بھائی یہ کہ 5 لاکھ روپے نہ زکوٰۃ کے، اور آپ مرضی مسجد میں لگا لے، پھر تو تھوڑی لگائے گا. مقصد خیر ہے، جیسا بھی اگر کوئی غریب کو دے دے وہ اپنی خوشی سے لگا لے پھر تو جائز ہے.